السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ ریڈیو پاکستان کی طرف سے ہم پوری قوم کو یوم پاکستان پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ قوم آج یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نصب العین کے مطابق حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں عوام پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں صدر نے مختلف شعبوں میں شاندار خدمات انجام دینے والی شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اشرافیہ کو قانون کے دائرہ کار میں لا کر اور احساس پروگرام، پناہ گاہوں کے قیام اور صحت کارڈ کے اجرا کے ذریعے ریاست مدینہ کی طرز پر مضبوط مملکت کے قیام کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی مشنوں میں یوم پاکستان قومی جوش و خروش سے منایا گیا، جہاں پاکستانی برادری نے الگ وطن کے قیام کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کی یاد تازہ کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت نے آج یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کے عوام اور حکومت کو دلی مبارکباد دی۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں آتش زدگی کے باعث 15 افراد ہلاک اور 400 لاپتہ ہو گئے۔ امریکہ کی ریاست کولوراڈو میں ایک مارکیٹ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں آج مسلسل دوسرے روز بھی وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ قوم آج یوم پاکستان عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نصب العین کے مطابق حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ 1940 میں آج ہی کے دن تاریخی قرارداد لاہور منظور کی گئی، جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مقصد کے حصول کے لیے لاہ عمل فراہم کیا۔ تمام اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کے سلسلے میں ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے۔ کورونا وائرس کے وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر اس دن کی مناسبت سے ہونے والی تمام تقریبات میں احتیاطی تدابیر کی پاسداری یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ایوان صدر میں آج سپہر تقسیم اعزازات کی پروقار تقریب ہوگی، جس میں صدر عارف علوی مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی حامل شخصیات میں اعزازات اور تمغے تقسیم کریں گے۔ یوم پاکستان کی تقریبات کے سلسلے میں یوم پاکستان پریڈ اب جمعرات کو ہوگی، جس میں کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ ادھر صوبائی دارالحکومتوں گلگت اور مظفر آباد میں یوم پاکستان کے حوالے سے آج قومی پرچم کشائی اور اعزازات تقسیم کرنے کی تقریبات منعقد کی گئی۔ پنجاب میں منعقدہ تقریبات کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے عمران حسن سے۔ دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا، جس کے بعد لاہور کی زرار شہید چھاونی میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان ایئر فورس کے چاقو چوبند جوانوں نے پنجاب رینجرز سے گارڈز کی ذمہ داری سنبھالی۔ پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ندیم اختر خان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اس کے علاوہ 18 اہم شخصیات کو مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی پر سول ایوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب آج گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تمام شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ سندھ بھر میں آج یوم پاکستان کی تقریبات کورونا وائرس سے بچاؤ کے قواعد و ضوابط کے تحت منعقد کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں
हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। दिन का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि मसाजिद, दीगर इबादतगाहों और घरों में भी पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के हमरा बानी कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और फूलों की चादर चढ़ाई। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। आज के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तालीमी, समाजी और सरकारी तंजीमों ने सूबे भर में भी मुतादिद प्रोग्रामों का एहतमाम किया। खैबर पख्तूनख्वा में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। तफसीलात जानते हैं हमारे पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। खैबर पख्तूनख्वा में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मरकजी तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी में मुमताज शख्सियात को उनकी खिदमात के लिए एजाजात से नवाजा। डॉक्टर रईसा बेगम गुल को नर्सिंग के शोबे में उनकी खिदमात के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। इसी तरह डॉक्टर अब्बासीन यूसुफजई को अदब में नुमाया कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। महजबीन गजलबाज को बाद अज मर्ग फनून गुलकारी के शोबे में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अदब के शोबे में तमग़ा इम्तियाज बाद अज मर्ग प्रोफेसर रहमतुल्लाह दर्द को अता किया गया। डॉक्टर शहजाद अकबर खान और डॉक्टर यासर महमूद यूसुफजई को तिब में इम्तियाजी खिदमात के लिए तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। इसी तरह जावेद मंसूर बाबर को ड्रामा आर्टिस्ट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देने पर तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। फयाज खान खुशगी को गुलकारी में गैर मामूली खिदमात के लिए तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान को आसार कदीमा के शोबे में गैर मामूली खिदमात के लिए तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर यार मोहम्मद मगमूम खट्टक को अदब में तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी यौम पाकिस्तान कौमी जोश व खरोश से मनाया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे कोयटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक से। यौम पाकिस्तान दिन के मुनासिबत से सुबह के तमाम अजला में खसूसी तकरीबात मुनक्किद किए गए। गवर्नर हाउस क्वेटा में तकसीम एजाजात की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासिनजई ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के आमिल शख्सियात पे एजाजात तकसीम किए। इसी तरह वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने पहला ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप का इफ्तिताह अयूब स्टेडियम क्वेटा में किया। गिलगित बल्तिस्तान में भी आज यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया और इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनाकिद की गईं, जिसमें तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को अलग वतन के क़याम के लिए उनकी कुर्बानियों पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज मुल्क की खुशहाली और मकबूजा जम्मू व कश्मीर की जल्द आज़ादी की खुसूसी दुआओं से हुआ। तफसीलात हमारे मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे बादशाह खान से। यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की मरकजी तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में मुनाकिद हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने परचम कुशाई की। उन्होंने सब्ज हिलाली परचम लहराकर कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत का आज़म दोहराया। इस मौके पर पुलिस के दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मिली तराने पेश किए गए। आज़ाद कश्मीर की तीनों रेडियो स्टेशन तहरीक पाकिस्तान के कायदीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन इस दिन की अहमियत को उजागर करने और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली मुख्तलिफ शख्सियात को सिविल एजाज़ात देने से मुतालिक पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इन शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम कर रहे हैं। मोहतरमा आबदा परवीन सूफी गुलकारा, कंपोजर और मौसीकार हैं। आपको सूफियाना मौसीकी की मलका के नाम से जाना जाता है। जनाब अहमद फराज मरहूम। जनाब अहमद फराज अपने कलाम की ताजगी बयान में शगुफ्तगी, मज़ामीन की सच्चाइयों और अपने महसूर कुन शख्सियत की बदौलत महबूब तरीन शायर रहे। आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में अवाम पर जोर दिया है कि वो मुल्क को हकीकी मानों में जमहूरी और फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में अवाम पर जोर दिया है कि कश्मीरी भाइयों को याद रखें जिन्हें बदतरीन जबर तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है।
وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے جس کی بنیاد قانون کی حکمرانی، قابلیت، مساوات اور جذبہ ہو۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بے گناہ عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا ہے جنہیں بدترین مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اشرافیہ کو قانون کے دائرہ کار میں لا کر اور احساس پروگرام، پناہ گاہوں کے قیام اور صحت کارڈز کے اجرا کے ذریعے ریاست مدینہ کی طرز پر مضبوط مملکت کے قیام کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 15 صدیاں پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قانون کی بالادستی، انصاف، رواداری اور علم کی جستجو کو مقدس فریضہ قرار دیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جب مسلمانوں نے ان اصولوں سے روگردانی کی تو ان کی تہذیب زوال پذیر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 81 سال قبل ہمارے قائد نے عظیم فلسفی اور شاعر علامہ محمد اقبال کے ریاست مدینہ کے انہی اصولوں پر مبنی ریاست کے قیام کے خواب کو پورا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے قابل نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنے قائد کے تصور کو فراموش کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ محمود قریشی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان امن و استحکام، ترقی اور روابط کے فروغ کی پالیسیوں پر عمل پیرا رہنے کے عزم پر کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جغرافیائی سیاسی مسابقت اور مخاصمتوں کا حصہ بننے کے بجائے پرامن بقائے باہمی اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کا حامی ہے۔ وزیر خارجہ نے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جہاں قانون کے سامنے ہر کوئی برابر ہو۔ شبلی فراز نے کہا کہ آج ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی ہے کہ پاکستان کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے سنہری اصولوں کے مطابق فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ ادھر آج اسلام آباد میں یوم پاکستان کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ملک اس کے بانیان کی جانب سے متعین کی گئی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں کہ ہر ایک کو ایک برابری کی اپرچونٹی حاصل ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو 2.5 سال پہلے ہماری حکومت آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک دیانتدار، نڈر اور ایک کلیئر سوچ کے ساتھ رکھنے والی قیادت ہمیں ملی، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جو سفر ہے اسی منزل کی طرف جس کا کہ آج کے دن 23 مارچ کو اس کو ایک باقاعدہ طور پہ پیش کیا گیا تھا۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم پاکستان کے تناظر میں PBC بھاولپور کا تیار کردہ ڈرامہ 7 برس کا قصہ نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ مستقبل میں شراکت داری مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک خط میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور پاکستانی قوم کو یوم پاکستان کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ چین کے صدر یی جن پنگ نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پاکستانی ہم منصب ڈاکٹر عارف الوی کو تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کا سدا بہار تصویراتی تعاون قائم ہے۔ انہوں نے کہا چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ چینی صدر نے کہا وہ پاک چین تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور صدر عارف الوی کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تبادلوں اور تمام شعبوں میں تعاون کے جامع فروغ کے خواہاں ہیں۔ اس سے پہلے اپنے تہنیتی پیغام میں چینی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کو یوم پاکستان پر مبارکباد دی۔ آج بیرون ملک پاکستان کے سفارت خانوں اور مشنز میں یوم پاکستان کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ انقرہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں یوم پاکستان قومی پرچم لہرا کر اور اپنے اسلاف کے ویژن کے ساتھ وابستگی کے عزم کے اعادے کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب سے خطاب میں ترکی میں پاکستان کے سفیر محمد سائرس سجاد قاضی نے خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے پر ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ یوم پاکستان منانے کے لیے برسلز میں پاکستان کے سفارت خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ یورپی یونین، بیلجیم، لگزمبرگ کے لیے پاکستان کے سفیر ظہیر جنجوا نے اپنے پیغام میں برصغیر کے لیے آزاد وطن کے قیام کے لیے مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔
آج صبح پیرس میں پاکستان کے سفارت خانے میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب ہوئی. ناظم الامور ایم امجد عزیز قاضی نے اپنے خطاب میں کہا آج کے دن پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بھائیوں بہنوں کی مکمل حمایت کا تجدید عہد کرتا ہے. اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھے گئے. افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنما اور تنظیموں نے آج یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اہل کشمیر پاکستان کے ساتھ مضبوط اور کثیر جہتی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی پاکستان کا پرچم لہراتے اور یہ دن مناتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ان کے والہانہ محبت اور عقیدت کا واضح ثبوت ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے شہداء کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کرتے ہیں. مفتی ناصر الاسلام، شبیر احمد ڈار، محمد احسن انتو، محمد یوسف نقاش، بلال صدیقی، جاوید احمد میر، خواجہ فردوس، دویندر سنگھ بھیل، عبدالاحد پردہ، یاسمین راجہ، پیپلز فریڈم لیگ، یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ اور تحریک وحدت اسلامی سمیت دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں امید ظاہر کی کہ کشمیری عوام جلد بھارتی تسلط سے آزاد ہوں گے اور وہ بھی پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یوم پاکستان منائیں گے. دریا سنا، سری نگر، کولگام، شپیاں اور دیگر علاقوں میں آج مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. مقبوضہ علاقے کی گلی کوچوں میں قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصاویر والے پوسٹرز چسپاں کیے گئے. سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کشمیری خواتین اور بچوں نے پاکستان کا قومی ترانہ گایا اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے. راولپنڈی اور گلگت کے درمیان قراقرم ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. خراب موسم کی وجہ سے اسلام آباد اور گلگت کے درمیان پروازیں بھی معطل کی گئی ہیں. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں آتش زدگی کے باعث کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 400 سے زیادہ لاپتہ ہیں. پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے جنیوا میں ہونے والی ایک بریفنگ میں ڈھاکہ سے آن لائن شرکت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں 550 سے زیادہ افراد کے زخمی اور تقریباً 45,000 کے بے گھر ہونے کی اطلاعات ہیں. بنگلہ دیشی حکام آتش زدگی کی وجوہات کا پتہ لگانے کی تحقیقات کر رہے ہیں جبکہ امدادی کارکن اور حکام متاثرہ افراد کے عزیز و اقارب کے تعاون سے ملبے سے مزید متاثرہ افراد کو نکال رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ نیٹو نے بالخصوص مشرقی بحیرہ روم میں بعض اختلافات حل کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے. انہوں نے یہ بات نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پہلے برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹنبرگ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. امریکہ کی ریاست کولوراڈو کی بولڈر کاؤنٹی میں ایک مارکیٹ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک پولیس افسر سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس نے ایک زخمی مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا ہے. فائرنگ کے واقعے کو عینی شاہدین نے یوٹیوب پر براہ راست نشر کیا. یہ واقعہ اٹلانٹا واقعے کے ایک ہفتے بعد سے بھی کم بعد ہوا ہے جس میں 3 ایشیائی خواتین سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے تھے. روس اور چین نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یہ مطالبہ ایسے وقت پر کیا ہے جب ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے الزامات کی بنیاد پر مغربی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. روس کے وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں مغرب کی تنقید مسترد کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بین الاقوامی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے سرد جنگ دور کے عسکری سیاسی اتحاد پر انحصار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صومالیہ میں اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خشک سالی کے خطرے کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب نمائندے خصوصی اور صومالیہ میں اقوام متحدہ کے فلاحی کاموں کے رابطہ کار آدم عبد المولا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تقریباً 34 لاکھ افراد خشک سالی سے متاثر ہوں گے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ نے اوپننگ بلے باز شرجیل خان کو فٹنس میں بہتری کے لیے 3 ہفتوں کا وقت دیا ہے تاکہ وہ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے بین الاقوامی T20 میں شریک ہو سکیں. مینجمنٹ نے کہا ہے کہ اوپننگ بلے باز تربیتی کیمپ میں بھی حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ اپنی فٹنس پر توجہ دیں گے. پاکستان آئندہ ماہ کی 2 تاریخ سے جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی اور 4 T20 میچوں کی سیریز میں مد مقابل ہوگا. وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے کہا ہے
کہ صوبائی حکومت سپورٹس اور کلچر کو گلگت بلتستان میں فروغ دے گی۔ گلگت کے سٹی پارک میں یوم پاکستان سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح کا ایک کرکٹ گراؤنڈ گلگت بلتستان میں تعمیر ہوگا تاکہ بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا جا سکے۔ جنوبی اضلاع میں کرونا کیسز کے پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت نے یوب بلوچستان کے سی پیک روٹ پر جیپ ریلی کی اجازت دے دی ہے۔ 172 کلومیٹر طویل ڈیزرٹ ریلی جمعے سے شروع ہوگی اور اس مہینے کی 28 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگی۔ مختلف کیٹیگریز کے پاکستان بھر سے 100 ریسرز مقابلے میں حصہ لیں گے۔ آج پشاور کے شاہد خان نے آل خیبر پختونخوا ضلعی باڈی بلڈنگ مقابلے جیت کر خیبر پختونخوا مسٹر فزک ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ صوبے کے مختلف ضلعوں میں 20 باڈی بلڈرز نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے ترجمان کامران بنگش نے کہا ہے کہ سوات کے سیدو شریف ہوائی اڈے کا دوبارہ کھلنے اور 26 مارچ سے پروازوں کی بحالی کے بعد اس علاقے میں کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا کی حکومت نے کاروباری سرگرمیوں میں ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ کامران بنگش نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کی ایک تاریخ ساز کامیابی ہے کہ موسم سرما کے دوران تقریباً 7 لاکھ سیاحوں نے گلگت کا رخ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوات میں بین الاقوامی پروازوں کے دوبارہ آغاز سے غیر ملکی سیاحت بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کا ہر ممکن خیر مقدم کرے گی۔ ڈیرہ غازی خان ایوان صنعت و تجارت کے صدر خواجہ جلال الدین رومی نے لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کاٹیج بزنس ہاؤسنگ کا تصور پنجاب میں متعارف کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاٹیج بزنس ہاؤسنگ خواتین کو کاروباری مواقع اور رہائشی سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مظفر آباد میں ایک صنعتی زون قائم کیا جائے گا۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے صدر انجینئر حافظ احتشام جاوید نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے پیش نظر ہفتے اور اتوار کی بجائے جمعے اور ہفتے کے روز ہفتہ وار چھٹی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پی ٹی اے تاجر برادری کو درپیش مسائل کم سے کم وقت میں حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایوان صنعت و تجارت لاہور میں تاجروں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے آن لائن کام میں اضافہ ہو گیا ہے اور ڈیٹا کے استعمال میں 70% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ لوک ورثہ نے وزیر اعظم کے ہنرمند پاکستان پروگرام کے دوسرے بیچ کے تحت مفت 6 ماہ کے تربیتی کورس کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق کورس کے لیے خواہش مند افراد دستاویزی اور مختصر فلم اور مصوری کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ کورس میں داخلے کے لیے کم سے کم تعلیم میٹرک ہے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے پاکستان نیشنل فلم ایوارڈ کے لیے ٹرافی ڈیزائن کرنے کے مقابلوں کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ ان مقابلوں میں ہر عمر کے افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ تجربہ کار پاکستانی اداکارہ اور میزبان سمینہ پیرزادہ نے اپنے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وہ کورونا ویکسین لگوائیں اور اس لحاظ سے SOPs پر عمل کریں۔ انہوں نے مداحوں سے ماسک پہننے کی بھی اپیل کی۔ گیلری 6 اسلام آباد ارجمند پینٹنگ ایوارڈ 2021 کے عنوان سے مصوری کے مقابلوں کا انعقاد کرے گی۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے امیدوار 5 مئی 2021 تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ تپ دق کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم تپ دق کا دن کل پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ اس دن کے حوالے سے مختلف تنظیموں کو زیر اہتمام تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ WHO کا اندازہ ہے کہ 2005 میں ٹی بی کے نئے شعبوں میں سب سے زیادہ تعداد جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہوئی ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق نو عمروں اور بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے اور اینٹی باڈیز بھی جلد بن جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 3648 بڑے اور 85 بچے جو وائرس سے متاثر ہوئے تھے ان کا معائنہ کرنا چاہیے۔
یہ اینٹی باڈی کا ایک اہم قسم ہے جو وائرس کے اسپائک پروٹین سے جڑی ہوتی ہے۔ چین نے ایٹم سیل کی تحقیق اور ان کے اطلاق کے لیے 6 نئے معیارات جاری کی ہیں تاکہ بایو سیفٹی اور اخلاقی معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ اس نے اکتوبر سے دسمبر 2020 تک 1.3 بلین جعلی اکاؤنٹس خارج کر دیے ہیں۔ اس پر سے کووڈ-19 کے حوالے سے غلط معلومات پر مبنی 12 ملین مواد کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اکاؤنٹس کورونا وائرس سے متعلق ویکسینوں کے بارے میں بھی جھوٹے دعوے رکھتے تھے۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عشرت فاطمہ سے۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی گزشتہ 2 روز سے تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں کے اس سلسلے سے فضائی آلودگی کی سطح میں کمی آئے گی جبکہ زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ ان بارشوں سے فصلوں اور جنگلات سمیت زمین کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی، جس کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی اور وسطی بلوچستان، کشمیر، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ کالام، مالم جبہ اور استور میں برف باری ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں ہوئی جہاں 66 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور بالائی علاقوں میں بلند پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر یالہ باری، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج جو ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اسلام آباد اور پشاور 12 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 15، کراچی میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ میں 4 اور گلگت میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 9، مری میں 5، سری نگر میں 5، جموں میں 16، لیہ میں -2، شوپیاں اور بارہمولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قوم آج یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نصب العین کے مطابق حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں عوام پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں صدر نے مختلف شعبوں میں شاندار خدمات انجام دینے والی شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اشرافیہ کو قانون کے دائرہ کار میں لا کر اور احساس پروگرام، پناہ کے قیام اور صحت کارڈ کے اجرا کے ذریعے ریاست مدینہ کی طرز پر مضبوط مملکت کے قیام کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی مشنوں میں یوم پاکستان قومی جوش و خروش سے منایا گیا، جہاں پاکستانی برادری نے الگ وطن کے قیام کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کی یاد تازہ کی۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں آج مسلسل دوسرے روز بھی وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک مجتبیٰ میمن، مدیر فورن ڈیسک چودھری ضمیر اشرف،
مدیر کھیل کی خبریں نور حسین چند، مدیر تجارتی خبریں یاسر اسلم، مدیر سائنس اور فن کی خبریں عائشہ افتخار، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔